بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں آج اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو ایف آئی اے نے جو درخواست دی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جج صاحب جیسے بھاگتے رہے، اب کس طرح سرکاری وکلاء نے انہونی کر دی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے اندر ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، ہزاروں لوگ تحریک انصاف کے دھرنے میں پہنچ گئے ہیں، حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ غریدہ فاروقی ایک مرتبہ پھر باز نہیں آئی۔ انہوں نے ارشد شریف شہید کی جو اہلیہ ہے ان کو جو وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس پر کیا کہا ہے، اور اب جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ اس پر کیا رد عمل دے رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج فل کورٹ ریفرنس ہوا ہے، اور جس کے اندر ہمارے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، اور پھر جو عابد زبیری صاحب نے پوری تفصیل بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک تفصیلی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس جو اگلے آ رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ، ان کے حوالے سے بھی آج انہوں نے بڑی ان کی تعریفیں کی ہیں، ان پر بھی بات کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت جو مقدمات ہیں اور جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ لیکن جو یہ ظلم ہوا، جس طرح ایک تو پولیٹیکل ورکرز پر ہوا، تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، اور ہم نے دیکھا قائدین، کارکنان، صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ، ان کے خلاف جو کارروائیاں کی، جس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، مقدمہ درج ہوا نہیں ہوا، ظلم ہوا، تشدد ہوا، گاڑیاں توڑی، گھر توڑے، کاروبار بند ہوئے۔ اب صحافیوں کا کام جو ہے وہ رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے مکروہ کردار صحافت کے اندر، وہ مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، جو ہمیشہ جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی، ادارے رائے جیسے ٹائٹل استعمال کرتے رہے، لیکن ان کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں، اور ان کو کون مینج کر رہا ہے، ان کو کون واٹس اپ میسیجز کرتا ہے، یہ ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ چیزیں بہرحال جو سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ ایک معاملہ ہے۔ غریدہ فاروقی نامی ایک خاتون ہے، جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے ان کے کسی چینل پر کوئی ویوز نہیں ہوتے۔ یوٹیوب پر وہ چینل شاید 29 لوگ ایک ویڈیو اس کے دیکھیں۔ وہ ٹویٹر پر ایک خاتون ہے، متنازع اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور اسی طرح سیاسی جماعت مخصوص کے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی متنازع ایسی چبڑ مارے گی، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، تاکہ اس پہ زیادہ لوگ کمنٹ کریں، اس کو ریچ بڑھے، اس کی فالوئنگ بڑھے۔ تو اس کے اندر وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا ہے جب سے رجیم چینج ہوا ہے عمران خان کے خلاف یہ خاتون بہت اس نے اچھل کود کی ہے، کچھ ایسی ناجائز طرح کے، یعنی ہر طرح کا ظلم، فسطائیت، بے شرمی، بے حیائی کو اگر کسی نے دفاع کی ہے تو ان میں یہ آپ سمجھے کہ ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے جو ہے وہ کیا بات کی ہے، بات انہوں نے یہ کی ہے جب ارشد شریف شہید کی جو اہلیہ ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا کل جو معاملہ آیا، اس پر انہوں نے چیلنج دے مارا۔ انہوں نے کہا جی جو لوگ کل سے ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر پریشان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جاری شدہ یا وصول شدہ وارنٹ گرفتاری اپلوڈ کر دیں۔ اب یہ جو ہے نا انہوں نے کہا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، ان کے لیے زمین تنگ کی گئی، ان کی جو گلی ہے گھر کی اس میں نامعلوم افراد ادھر ادھر ان کی حرکات و سکنات، دھمکیاں، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جب بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ تو ہمارے متی اللہ جان، یہ بھی صحافت کا ایک ایسا نام ہے جو ویسے ان کو پھینٹی بھی لگی، اغوا بھی ہوئے، سارا کچھ جھیلنے کے بعد یہ ایک طبقہ ملامتی ہے جو انتہائی جو ہے وہ سطح پہ گر جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہ تصویر اپلوڈ کی کہ یہ بھاگ گئے۔ اسی طرح یہ خاتون اور باقی بہت سارے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ارشد شریف بھاگ گیا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو زندگی بچانے کے لیے بھاگ ہی رہا تھا۔ لیکن انہوں نے جشن منایا، اور پھر کیا ہوا یہ سب نے دیکھا۔ اب جو ہے اس پر ان کو جواب دیا گیا ہے، اور جواب یہ دیا گیا ہے، اب جو 2-3 صحافی ہیں انہوں نے بڑی عام ریمارکس دیے ہیں۔ خاور گمن کہتے ہیں کہ 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے
شہر اقتدار میں صحافت کرتے ہوئے اس دوران دیکھا کئی صحافیوں نے اپنے مقدس پیشے کو استعمال کرتے ہوئے مال بنایا، جائیدادیں اکٹھی کی، کسی نے خلاف قانون اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دلوائیں، کسی نے گورنمنٹ کے گھروں پر قبضے کیے، لیکن جو کردار چند صحافیوں نے شہید ارشد شریف کے ملک چھوڑنے سے لے کر آج تک نبھایا ہے، شاید کوئی کم ظرف سے کم ظرف انسان بھی ایسا نہ کرے، مردار کھانے والی گدیں بھی شاید ایسا نہ کریں۔ خدا را کسی بھی پراپیگنڈے کا حصہ بننے سے پہلے ذرا شہید کے 5 معصوم بچوں اور اس کی بوڑھی ماں کا سوچ لیا کرے، جس کا شہید کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، چلے اللہ مالک ہے ان کا۔ اب یہ ظاہر ہے غریدہ فاروقی کے اس ٹویٹ پر جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا جو بات کی ہے وہ کی ہے عدیل راجہ نے۔ عدیل راجہ پروڈیوسر تھے ارشد شریف کے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور آپ جیسے ارشد کے پاکستان پر جانے پر پہلے اچھل کر تصاویر ڈال رہے تھے کہ بھاگ گیا، اب یہ پراپیگنڈا جس میں آپ بولا کہ یہ ٹویٹ کرو، اس سے پوچھ لینا کہ سر وارنٹ تو ہے، اب کیا کروں ٹویٹ؟ اگر ارشد کے لیے انصاف نہیں مانگ سکتی تو کم سے کم یہ گھٹیا حرکات بند کرو۔ تو باقاعدہ وہ جج صاحب کے جو آرڈرز ہیں وارنٹ گرفتاری کے، یعنی وٹنس کو لانے کے، وہ باقاعدہ اپلوڈ کیے گئے ہیں اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن یہ خاتون جو ہے بہرحال اس کا جو کردار ہے وہ بہت عجیب طریقے کا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کا جو سائفر مقدمہ ہے وہ بگڑ گیا ہے، چونکہ ناجائز مقدمات جب آپ بناتے ہیں تو اس کی گراؤنڈ ہوتی کوئی نہیں ہے، عدالتوں کے اندر انہیں ختم ہو جانا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اب جو حالات ہے سائفر مقدمے کے اندر، چونکہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تو عمل بھی ہو چکا اور اس پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہا، اب وہ خفیہ ڈاکومنٹ وہ کہاں گیا، وہ کیوں لہرایا، یہ عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پہلے جو جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہمایوں دلاور، وہ جس طرح انہوں نے ایک مشکوک فیصلہ دیا اور وہ اڑ گیا۔ اب دوسری طرف جو ہے یہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو بڑی بڑکے مار رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب میں جو ہے وہ دلیر آدمی ہوں، دلیر جج ہوں، وہ دلیر جج ایک ہفتہ چھٹی پہ گیا، اس کے بعد اس نے ایک دن سماعت کی اور دوسرے دن جب عمران خان کی تاریخ تھی پیشی کی وہ پھر بھاگ گیا اور وہ چھٹی کر لی اس نے۔ اور اب جو ہے آج 3 سرکاری 3-4 پروسیکیوٹر ہیں، ایک نہیں ہوتا، لیکن عمران خان کی درخواست ضمانت کو چونکہ لٹکانا ہے، معاملات کو لیٹ لے کے جانا ہے، ڈرے ہوئے ہیں، مقدمہ جھوٹا ہے، چونکہ گرفتاری وہ ضمانت تو ہو جانی ہے، کوئی بے ضمیر سے بے ضمیر بھی اگر بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو ناجائز مقدمہ ہوگا، اس کو ضمانت تو دینی پڑے گی۔ اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اب جج صاحب کے بعد سرکاری وکیل بھاگے ہیں، اب 3 پروسیکیوٹر کہا گیا وہ رکھے گئے ہیں اسپیشل، اور وہ تینوں سپریم کورٹ میں مصروف ہے۔ بھائی سپریم کورٹ میں کیسے مصروف ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر تو فل کورٹ جو ہے وہ ریفرنس ہو رہا ہے، تو اس کے اندر آپ نے کون سی پیشی دینی ہے، اور اگر ہو بھی تو 11 بجے جا کے پیشی والا معاملہ ہے، تو لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے، اور ابھی 1 بجے کا جو جج ابو الاسناد دلیر صاحب ہے انہوں نے دیا ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی تاریخ ممکن ہے وہ ڈال دی جائے جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، چونکہ وہ ویڈیو لیٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور درخواست دی ہے ایف آئی اے نے، انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر پروسیکیوشن نے تکنیکی اعتراض عائد کیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں دائر درخواست پر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں عمران خان کی جانب سے دائر درخواست ضمانت کے ساتھ شریک ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی تفصیل کا سرٹیفکیٹ منسلک نہیں کیا، اس لیے عمران خان کی درخواست قابل ضمانت جو ہے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ تو قابل سماعت نہ ہونے پر چونکہ شریک ملزمان کی تفصیل نہیں لکھی تو لہذا یہ نہ سنی جائے۔ ایک طرف یہ تکنیکی اعتراض لگایا ہے، دوسری طرف سارے پروسیکیوٹر آج کوئی حاضر نہیں ہے، تو جناب اگلی تاریخ ڈال دیں۔ اب 1 بجے جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ جج صاحب جو ہے وہ کس کی سہولت کاری کرتے ہیں یا آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انصاف کا جیسے ننگا ناچ ہوتا ہے اسی طرح ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت وہ کس مقام پہ پہنچ گیا اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہمارے آپ حرکتیں چیک کریں کہ ایک بندہ وہ الیکشن جیت گیا ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے، لیکن عوام کے ووٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے۔ گلگت استور کے اندر خورشید جو خالد خورشید کے والد ہیں وہ جیتے ہیں، ان کا مارجن اچھا ہے، واضح اکثریت کے باوجود
اب جو آرو صاحب ہیں وہ رزلٹ نہیں دے رہے، ہزاروں لوگ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں سے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اب بھی لوگ پوری رات سردی ہوتی ہے، وہاں لوگوں نے سردی کے اندر رات بسر کی ہے، لیکن وہ ڈھیٹ آدمی وہ آرو صاحب جو ہے وہ دے نہیں رہے یہ نوٹیفیکیشن۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوٹیفیکیشن وہ خود آرو صاحب اتنے تکڑے ہیں، آخر وہ کون ہے جو آرو صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں دینا؟ یعنی ایک پورا بدماش ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت، آئین اور قانون پر حملہ آور ہے۔ جب جمہوریت نہیں ہوگی، انسانی حقوق نہیں ہوں گے، پھر جب عوام کی رائے کو پاؤں تلے روندا جائے گا تو بتائیے کون سی انویسٹمنٹ، کون سی سرمایہ کاریاں، کون سا یہ پورا جو ہے وہ نظام جس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسے لوگ درمیان کے اندر کردار ادا کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر حرف آتا ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ان کو معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے اب یہ کون کردار ہے جو یہ عوام کی رائے کو بوٹوں کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی اور نالائکی کا آپ اندازہ کریں کہ جو ایک حلقے کا الیکشن مینج نہیں کر سکتے، کل وہ پورے پاکستان کے الیکشن کا رزلٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب ہے سکندر سلطان راجہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکو بن کے جو ہے وہ مسلط ہوا ہے، اور وہ ڈکیٹی کرے گا، پھر عوام کیا کرے گی؟ تو یہ ایک بڑے سوالات ہیں، لیکن بہرحال یہ ظلم اور اندھیر نگری بالآخر تو ختم ہونی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔